بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قوله تعالی ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ ولا تنفع الشفاعة، سفارش فائدہ نہیں دے گی، عند اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی۔ کسی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ بلکہ فرشتوں کے حال دیکھیے، الا لمن اذن له، مگر جس کے لیے اجازت دی گئی ہو اللہ کی طرف سے، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ گھبراہٹ فزع دور کی جاتی عن قلوبهم، ان کے دلوں سے، قالوا، فرشتے کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارا رب نے کیا فرمایا، قالوا، اوپر والے فرشتے کہتے ہیں، الحق کو، حق بات کہی ہے، سفارش کی اجازت دی ہے، والعلی الکبیر، اللہ تعالیٰ بڑی ذات والا، الکبیر، بہت بڑی شان والا ہے۔ ولم یقل ماذا خلق ربکم، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے رب نے کیا پیدا کیا ہے، ماذا قال ربکم، وقال، اللہ نے فرمایا، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع، جو سفارش کرے، عند اللہ کے ہم، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد، اللہ کے اجازت کے ساتھ ہی لوگ بات کر سکیں گے، سفارش کر سکیں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے شفاعت اذنی، دوسرا ہے شفاعت قہری۔ شفاعت اذنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے فرشتوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، نیک لوگوں کو، یہ ہے شفاعت اذنی، اللہ کی اجازت کے بعد سفارش ہوگی۔ دوسرے شفاعت قہری، زور سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، زور سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وقال مسروق عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، سمع اہل السماوات، سنتے اسمان والے شین کچھ، اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، وسکن الصوت، اور آواز خاموش ہو جاتی ہے، عرفوا، وہ پہچان لیتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ حق بات ہے، ونادوا، اور آواز کریں گے، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالوا، تو وہ اوپر والے فرشتے کہتے ہیں، الحق، حق بات ارشاد فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عن عبد اللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جابر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو جمع کرے گا اور ایسی آواز کے ذریعے انہیں پکارے گا جسے دور والے اس طرح سنیں گے جس طرح نزدیک والے سنیں گے، میں بادشاہ ہوں اور ہر ایک کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اللہ بدے سے آواز کی چکم کس نزدی ولاڑی اغچ سنگاوری دارنگی چسوک لریم اغم آغرنگی اوریم۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعہم من بعدا کما یسمع من قربا، جو آدمی دور ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سنتا ہے جیسے کہ قریب سننے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرمائیں گے، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں بدلہ دینے والا ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں، اس نے جو عمل کیا اس کا بدلہ میں انہیں دوں گا۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوات۔ ایک لمبی روایت ہے حضرت اکرامہ اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمانے کے آگے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بازو مارتے ہیں
اور ان سے ایسے آواز نکلتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر ماری گئی ہو ہم لکپا گٹھا باندھی کی گٹی رچی زنجیر راپری دیم دارنگی آواز کی۔ علی بن عبداللہ مدنی نے کہا سفیان کے سوا دوسرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان کے با کے فتحہ فصفان روایت کیا ہے اور ابو سفیان نے صفوان پر سکون فا روایت کیا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہے یعنی چکنا صاف پتھر، اور ابن عامر نے افزع صیغہ معروف پڑھا ہے، بعض نے افزع محملہ سے پڑھا ہے، یعنی جب ان کے دلوں کو فراغت حاصل ہو جاتی ہے، مطلب وہی ہے کہ ڈرایا جاتا ہے پھر وہ حکم فرشتوں میں آتا ہے، اور جب ان کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتے تمہارے رب نے کیا کہا، جواب دیتے ہیں کہ حق، اللہ تعالیٰ بلند و عظیم ذات ہے، یعنی حق بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابي هريره يبلغ به النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں فیصلہ فرماتے ضربت الملائکۃ باجنحتها باجنحتها، فرشتے اپنے پروں کو مارتی ہے خضعانا عجزی کی وجہ سے، قولی کأنه سلسلہ، وہ کہ وہ زنجیر ہوتا ہے، علی صفوان ایک پتھر پر اتنا اس کا آواز ہوتا ہے۔ قال علی وقال غیر صفوان ينقذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم، یعنی پتھر صفوان چکنے پتھر کو کہا جاتا ہے، اور صفوان بھی دونوں کے ایک معنی ہے۔ فإذا فزع عن قلوبهم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ہو دور کی جاتی ہے تو قالوا، وہ کہتے للذی، اس کے لیے قال الحق، قال وہ فرماتے فرشتے الحق، حق بات کہی ہے، والعلی الکبیر، اللہ تعالیٰ لوی ذات تے، الکبیر لوی شان والد ہے۔ آگے جو روایت ہے اس میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر نے بیان کیا، انہوں نے اکرمہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اکرمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، تو سفیان بن عیینہ نے ان کی تصدیق کی۔ علی نے کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا کہ ایک شخص نے عمر سے روایت کی ہے، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فضا پڑھا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح پڑھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اسی طرح ان سے سنا تھا یا نہیں۔ بہرحال فزع یا فزع جو الگ قرأتوں نے دی۔ ابھی قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن اکرمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بہذا قال علی قال سفیان قال عمر سمعت اکرمہ قال حدثنا ابو ہریرہ قال علی قلت لسفیان قال سمعت اکرمہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نعم قلت لسفیان ان انسانا روى عن عمر عن اکرمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ يرفعه انه قرأ فزع قال سفیان هكذا قرأ عمرو فلا ادري سمع هكذا ام لا قال سفیان وهي قراءتنا۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيس بن شهاب قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد يتجهر به۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنا متوجہ ہو کر نہیں سنتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا متوجہ ہو کر سنتا ہے، جو خوش آوازی سے ان کو پڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے کہا کہ اس حدیث میں یہ تغنی بالقرآن کا یہ معنی ہے کہ اس کو پکار کر پڑھتا ہے، یعنی تیز آواز سرا، جس کو قرآن مجید الولیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دے ہچا خبرہ تمہرا توجہ سرنا اور ماذن اللہ علیہ شین ماذنہ النبی تغنی بالقرآن، جو قرآن پر توجہ سراوری تو خوش آوازی سراوی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وقال صاحب اللہ، ان کے ایک ساتھی تھے وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے کہ اس کا مطلب یہ یرید تہجد یتجاہر بھی، تو بلند آواز سے چسوک تلاوت کی. ابھی قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح النبي سيدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ یا آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم، فیقول جواب میں کہتے لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہیں آپ اے اللہ تعالیٰ آپ کے ماننے کے لیے. فینادی بصوت، اللہ تعالیٰ آواز دیں گے ان کو، پکاریں گے ان کو آواز کے ساتھ، ان اللہ یامرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار. یہ جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے آدم، وہ کہے گا لبیک و سعدیک، پھر بلند آواز سے ندا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا لشکر نکال، ولد نسل نہ آغا خلق کیا غد دوزخ لشکر دے آغو باسا، ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، نکال لے ایک لشکر کو اپنے اولاد میں سے جو کہ آگ کی طرف جانے والی ہے. امین قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام عن ابي عائشة رضی اللہ تعالی قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خدیجہ ولقد امره ربه ان يبشرها ببيت من الجنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس قدر مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی پر غیرت آتی تھی اور کسی عورت پر اتنی نہیں آتی تھی، اور ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں ایک گھر کی بشارت دیں، اور وَلَقَدْ أَمَرُ رَبُّ، اس کے رب نے حکم فرمایا کہ اَيُّبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ اسے خوشخبری سنائے کہ انہیں جنت میں ایک محل ملے گا، جنت میں ایک محل ملے گا. باب کلام الرب مع جبریل ونداء اللہ الملائکہ. وقال معمر انك لتلقى القرآن ان يلقى عليك وتلقى انت ان تاخذه عنهم ومثله فتلقى آدم من ربه کلمات. یہاں پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کلیم نے خبری کر لیا، اللہ تعالیٰ کلام ثابت تھے. کلام الرب مع جبریل، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ. ونداء اللہ الملائکہ، اور فرشتوں کو آواز دینا، فرشتوں کو آواز دینا. اللہ. اور معمر بن مسنہ نے کہا کہ آیت وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ سورۃ النمل کا مفہوم ہے، جو فرمائے کہ پیغمبر تجھ کو قرآن اللہ کی طرف سے ملتا ہے جو حکمت والے خبردار ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن تجھ پر ڈالا جاتا ہے اور تو اس کو لے لیتا ہے. سورۃ بقرہ میں فَتَلَقَّى مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات حاصل کیے اور اس نے اس پر استغفار کیا. چند کلمات حاصل کرو، پائبان استغفار کو. کلام الرب مع جبریل ونداء اللہ الملائکہ. وقال معمر انک لتلقى القرآن ان يلقى عليك، تجھے قرآن دی جاتی ہے، وتلقى یعنی انت تاخذ عنہم، آپ ان سے لیتے ہو. ونداء اللہ ومثلہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، حاصل کیے آدم نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے حاصل کیے. تو اللہ کا کلام بھی ثابت ہے. ابھی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الله اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، فنادى جبریل، جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے اللہ تعالیٰ، ان اللہ قد احب فلانا، اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ساتھ محبت کی، فاحبام، بس آپ بھی ان کے ساتھ محبت کریں. فیحب جبریل، جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. ثم ینادی جبریل فی السماء، جبریل علیہ السلام آسمانوں میں آواز لگاتا ہے کہ ان اللہ قد احب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، فاحبوا، پس تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو. فیحب اہل السماء، پس آسمان والے ان کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. ویوزع له القبول فی اہل الارض،
اور اس کے لیے قبولیت رکھی جاتی ہے زمین والوں میں زمک والا ان بے آسڑی سرا محبت کی آسڑی سرا محبت کی نبی قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے ہیں تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ويجتمعون في صلاة العصر عصر کی نماز میں سارے جمع ہو جاتے ہیں وصلاة الفجر اور صبح کی نماز میں ثم يعرج پھر چڑھتے الذين فرشتے بات فيكم جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری فيسألهم اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں وہ عالم اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کیف ترکتم عبادی تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا فیقولون وہ کہتے ہیں ترکناہم وهم يصلون ہم نے ان کو چھوڑا تھے سال میں کو نماز پڑھ رہے تھے واتیناہم ان کے پاس آئے تھے وهم يصلون حال یہ کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ثابت ہے ابھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن واسل عن المعرور قال سمعت ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس آگئے فبشرنی پس اس نے مجھے خوشخبری دی انہ من مات جو شخص مر گیا لا یشرک باللہ شیئا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا تھا یہ سڑے مرشو دسی حال کی کہ اللہ تعالیٰ سریسو کو شریک نگر زولام دا سڑے وچرت داخلی کی جنت داخلی. تو حضرت ابو ذر فرماتے آپ نے فرمایا اما تعالیٰ شرک باللہ شیء دخل الجنہ قلت میں نے کہا وَإِن زنا وَإِن سرق وزنا اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ وہ زنا کرے قال ہم نے فرمایا وَإِن سرق زنا اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ وہ زنا کرے پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. کیوں؟ کلمہ توحید کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا. باب قولیم انزلہ بعلم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا اپنے علم کے مطابق اپنے علم مخصوص کے مطابق یا بے استعداد المخلوق اللہ کو پتہ تھا مخلوق کو کس طرح کتاب کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے استعداد کے مطابق اس قرآن کو اتارا. والملائکۃ یشہدون فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. قال مجاہد فرماتے تنزل الامر اللہ اتارتے حکم کو بینہن ان کے درمیان بین السماء السابعۃ والارض السابعہ ساتویں اسمان سے کے درمیان سے ساتویں زمین کے درمیان تک. وہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابي اسحاق الحمداني عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان اے فلاں اذا اویت الى فراشک جب آپ پناہ لے اپنے بستر کے طرف یعنی جب آپ نے بستر میں آ جائے تو یہ دعا پڑھے فقل کہہ دیجئے اللہم اللہ تعالی اسلمت نفسی الیکا میں نے اپنے نفس کو آپ کی طرف تابع کیا ووجہت وجہی الیکا میں نے اپنے چہرہ آپ کی طرف متوجہ کیا وفوضت امری الیکا میں نے حوالہ کیا اپنے تمام معاملات آپ کی طرف والجات ظہری الیکا اور میں نے پناہ لی اپنے پشت آپ کی طرف رغبتاً ورہبتاً خوشی میں ورہبتاً اور رہبتاً خوف میں یعنی امید اور خوف دونوں کی حالت میں الیکا آپ کی طرف لا ملجا ولا منجا منک الا الیکا نہیں یہ نجات کی جگہ نہیں یہ پناہ کی جگہ مگر آپ ہی کی طرف آمنت بکتابک الذی انزلتا میں ایمان لا چکا ہوں آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے اتارا ونبیک الذی ارسلتا اور اس پیغمبر پر میں ایمان لا چکا ہوں ارسلتا اس پیغمبر کو آپ نے بھیجا انکا امتا اگر آپ مر گئے فی لیلتکا اس رات میں تو متا المغفرہ آپ مغفرت کی حالت میں مر چکے ہو اللہ آپ کی مغفرت فرمائیں گے. وَإِنْ أَصْبَحْتَ اگر آپ نے صبح کی اصبت خیرا آپ نے صبح کی خیر کے حالت میں تو یہ کتنی عجیب دعا ہے بالکل آسان ہے آسان دعا یاد رکھیں اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجات ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا. دا یو عظیم دعا دا اڈل فضیلت دے ندی یادول پکار دی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا جب لشکروں کے ساتھ مقابلہ ہوا غزوہ احزاب کے موقع پر اللہم منزل الکتاب اے
کتاب کو اتارنے والے، سیال حساب جل حساب کرنے والے، اہزم الاحزاب ان لشکروں کو شکست دے، وزلزلہم اور ان پر زلزلہ برپا فرمائے، ان پر زلزلہ برپا فرمائے۔ زاد الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن ابی خالد قال سمعت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یہی دعا سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہزم اللہم یا اللہ تعالیٰ اہزم الاحزاب، اللہ تعالیٰ ان لشکروں کو شکست دے، وزلزلہم یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زلزلہ برپا فرمام، زلزلہ ان کے اوپر برپا فرمام۔ وبه قال حدثنا مسدد عن هشيم عن ابي النضر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، جہر نہ کر اس قرآن کے ساتھ، نہ بالکل آہستہ، نہ بالکل تاسو تیز آواز باندھے ہوئے، نہ بالکل آہستہ۔ قال انزلت، فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوارن بمکہ، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوارن بمکہ، فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز میں آواز بلند کرتے تھے تو مشرکین سنتے اور قرآن مجید اور اس کے نازل کرنے والے کو اور اس کے لانے والے جبریل علیہ السلام کو گالی دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ اپنی نماز میں نہ آواز بلند کر اور نہ بالکل آہستہ، یعنی آواز اتنی بلند بھی نہ کرو کہ مشرکین سن لیں اور اتنی آہستہ بھی نہ کرو کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، بلکہ ان کے درمیان کے راستے اختیار کر۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھ کہ تیرے اصحاب سن لیں اور قرآن سیکھ لیں، اس سے زیادہ چلا کرنا پڑے پدمر آواز باندھی ہوئے، پدمر آواز باندھی استعمال گری واریم، دمر تیز آواز باندھی مویا کہ مشرکین واریم بیدائے دو وجنا کنزلی شروع کی۔ ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها قال انزلت ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متوار بمکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر دعوت دیتے تھے۔ فکان اذا رفع ہوتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی، سمع المشرکون، مشرکین سنتے، سم القرآن، تو قرآن کو گالی دیتے، اور اس کو جس نے اس کو اتارا، من جاء به، اور جو اس قرآن کو لے کر آئے جبریل علیہ السلام، فقال اللہ تعالی ولا تجر بصلاتهم حتى يسمع المشركون، اتنا جہر نہ کرو کہ مشرکین سنے، ولا تخافت بها، اتنا آہستہ بھی نہ کرو، انا صابک فلا تسمعهم، کہ آپ انہیں بھی نہ سنا دے، وابتغ بین ذلک سبیلا، اسمعهم، اپنے صحابہ کو سناؤ، ولا تجر، اتنے جہر نہ کرو، حتی یاخذوا عنک القرآن، یہاں تک کہ یہ صحابہ تم سے قرآن کو لے لیں، قرآن مجید سیکھ لیں، بس اتنی جہر کرو کہ وہ سیکھ لے، زیادہ چلا کر قرآن مجید مت پڑھا کریں۔ باب قول اللہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کریں۔ لقول فصل، یہ قرآن مجید پکی بات ہے، فصل کا معنی حق حق بات ہے، وما هو بالهزل، یہ قرآن مجید کھیل کود نہیں ہے، باللعب، دا قرآن مجید لبی ندی، دا قرآن مجید لبی ندی۔ وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، آدم کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدارئی، زمانے کو گالی دیتے، وندار میں زمانہ ہو، بید الامر، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں دن اور راتوں کو پلٹا دیتا ہوں، زشپا اور رز اڑ ان کے امام، تو دنیا کے نظام چلے ان کے امام، نظام کی تبدیلی راوست ان کے امام، نظام کی تبدیلی راوست ان کے امام۔ آگے جو روایت ہے اس روایت کو سنیے، اس کا معنی سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل روز خالص، اللہ رب العزت و جل فرماتے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے، میں اسی کا بدلہ دیتا ہوں، بندہ اپنی شہوت
کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتے ہیں، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈال ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جو اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دار تخلی بدبو چدا دا اللہ تعالیٰ تا دا مشکو دا عنبرنا ڈیرا پسندہ ڈیرا۔ ابھی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مشوان ابی سالم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ فرماتے الصوم لی، یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یدعو شہوات، اپنی شہوات کو چھوڑتا ہے، واکلہ و شرب، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، من اجل میری وجہ سے، والصوم جنہ، روزہ ڈال ہے، وللصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے، فرحت حین یفطر، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرحت حین یلقا ربہ، اور ایک خوشی اس وقت جو اپنے رب کے ساتھ ملے گا۔ ولا خلوف فم الصائم، البتہ صائم روزہ دار کے منہ کی بدبو اطیب عند اللہ، اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، بالریح المسک، مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ کلچ انسان مازیگر ٹھیم وی ندی خیٹ نے دلوگی آگا بڑاس روزی دا اللہ تعالیٰ تا دیر محبوب دے، دا اللہ تعالیٰ تا دیر محبوب دے، دا روزہ دار دا خلیدہ بدبو دا اللہ تعالیٰ دا صدا دیر محبوب دا۔ آگے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر نہا رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک دل ان پر آ کر گرا، اور آپ انہیں کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا کہ ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار بنا کر ان ٹڈیوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھ کو بے پرواہ کیا، مالدار کیا، مگر تیری فضل و کرم اور رحمت سے میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ٹڈی د سونے باران پیش راغستو ملخان راغستو جمع کولی اللہ اور تمات بے پرواہ کرے نہیں۔ ایوب علیہ السلام فرمایا ٹھیک تے بے پرواہ لیکن استاد رحمت تے بے پرواہ نہیں، امام دا خستا فضل لے۔ ابھی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ایوب یغتسل عریانا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور یعنی ننگا ہو کر، یعنی کپڑے وغیرہ اتار چکے تھے۔ خر علیہ رجل جراد من ذاب، آپ پر ٹڈی سونے کی ٹڈی گر گئی، فجعل یحسی فی ثواب، شروع ہو گئے ان کو اپنے کپڑے میں لپیٹ رہے تھے۔ فنادى ربا، ان کے رب نے انہیں آواز دی ایوب، اے ایوب علم اغنیتک، اے میں نے تجھے سے بے پرواہ نہیں کیا، اما تر جو آپ دیکھ رہے۔ قال نے فرمایا بلا کیوں نہیں یا ربی، ولکن لا غناء بی عن برکتک، آپ کے برکت سے میں بے پرواہ نہیں ہوں، آپ کے برکت سے میں مستغنی نہیں ہوں۔ ابھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے ہر رات آسمانی دنیا کی طرف اترتا ہے، حين يبقى ثلث الليل الاخر، یہاں تک کہ آخری تہائی حصہ گزر جاتی ہے۔ یقول اللہ تعالیٰ فرماتے من کون ہے یدعونی، جو مجھ سے سوال کرے مجھ سے مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کے لیے دعا قبول کروں گا۔ من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، میں اس کو دوں گا۔ من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، جو مجھ سے معافی طلب کرتا ہے، فاغفر لہ، پس میں اس کے گناہ کو معاف کروں گا۔ آگے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔ تو دنیا کی منگا جو ٹولنا آخری امتی ہوں لیکن آخرت کی وجہ ٹولنا اولی ہوں۔ ابھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن ابی عبداللہ الاغر، یہ روایت تو گزر چکی ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدث انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول نحن الاخرون، ہم سب سے آخری امت السابقون یوم القیامہ،
قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. وبہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ قال اللہ تعالی نے فرمایا انفقوا، آپ خرچ کر دے اللہ کے راستے میں. انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. تدا اللہ تعالی پلار کی خرچ کوام زوا پتا بنی خرچ کوام. تدا اللہ تعالی پلار کی انفاق کوام زبا ستا مال زیاتو مام، زبستا مالو زیاتو مام. آگے روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس برتن میں کانے یا پانی لے کر آ رہی ہے، اتنے میں انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کیے اور انہیں خولدار موتی کے ایک محل کی جنت میں خوشخبری سنائے جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پارا خوشخبری سناؤ کڑی ہوا. ابھی قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه فقال هذه خدیجہ، فقال آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا هذه خدیجہ، یہ خدیجہ اتت کا آپ کے پاس آ رہی ہے بینائن، ایک برتن کے ساتھ بھی تو ہم اس میں کانا وینائن یا برتن کے ساتھ اور شرابین یا پانی کے ساتھ. فاقرئا من رب السلام، اسے ان کے رب کی طرف سے سلام بھیج دے. ابشرھا، انہیں خوشخبری دے ببیتن، ایک محل کے ساتھ من خصب، جو کہ موتیوں کا ہوگا، لا صخب فیہ ولا نصب، نہ ان میں نہ کوئی شور ہوگی نہ اس میں کوئی تکاوٹ ہوگی. نوا پدی جنت کی شور ہوئی، نوا پدی جنت کی تکاوٹ ہوئی. ابھی قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعتدوا للعباد الصالحين، میں نے تیار کیا اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں مالا عین رات کہ کسی آنکھ نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، بلکہ ولا خطر على قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس طرح کا وہم گمان بھی نہیں گزرا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی نعمت عطا فرمائیں گے. انسان فزڑ کی داغی تصور نہیں راغلا کہ اللہ وما تپ جنت کی داس نعمتوں راکیں. ابھی قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا سليمان الاحول ان طاووس اخبرنا سمع ابن عباس رضی اللہ عنہ يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا تهجد من الليل، جب اللہ کے رسول رات کو تہجد فرماتے آپ یہ دعا فرماتے تھے اللهم لك الحمد، اے اللہ آپ کے لیے تعریف ہے، انت نور السماوات والارض، آپ آسمان و زمین کے نور ہیں، ولک الحمد، آپ کے لیے حمد ہے، انت قیم السماوات والارض، آپ آسمان و زمینوں کے نگران ہیں، ولک الحمد، آپ کے لیے تعریف ہے، انت رب السماوات والارض، آپ آسمان و زمینوں کے رب ہیں، ومن فینا، جو کچھ اس میں، انت لک، آپ حق ذات ہیں، ووعدک لک، آپ کا وعدہ حق ہے، وقولک لک، آپ کی بات حق ہے، ولقاء الکلاق، آپ کی ملاقات حق ہے، والجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، آگ حق ہے، والنبیون حق، سارے پیغمبر حق ہے، والساعۃ حق، قیامت حق ہے. اللہم لک اسلمت، یا اللہ میں نے آپ کے لیے اپنے آپ کو منقاد کیا، وبک آمنت، آپ پر میں ایمان لا چکا ہوں، وعلیک توکلت، آپ پر ہی میں اعتماد کرتا ہوں، آپ ہی پر میں توکل کرتا ہوں، والیک انبت، اے اللہ تعالی آپ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت والیک حاکمت، آپ کی وجہ سے میں جھگڑتا ہوں، آپ ہی کی طرف میں اپنا فیصلہ لیتا ہوں. لا تغفر لی، اے اللہ معاف فرما دے میرے لیے، ما قدمت وما اخرت، جو گناہ مجھ سے پہلے صادر ہو چکا ہے، جو بعد میں صادر ہوگا، وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے چپ کر کیے، جو میں نے اعلانیہ کیے، انت الہی، آپ ہی میرے الہ ہو، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی الہ الا انت، مگر صرف آپ ہی ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، الہ صرف آپ ہی ہے، حاجت روا صرف آپ ہی ہے، مشکلات کو حل کرنے والا صرف آپ ہی ہے. اے اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلات کو رفع فرما، یا اللہ زما تمام مشکلات رفع کا. آگے روایت ہے حجاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے کہا میں نے عروہ بن زبیر سے، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
جب تہمت لگانے والوں نے اس پر تہمت لگائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں بری قرار دیا تھا، ان سب نے بیان کیا اور ایک نے مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کے المؤمنین نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ خیال نہیں تھا، اللہ کی قسم مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میرے بارے میں وہی نازل ہوگی، زمادہ خیال نہ ہو کہ ماوانی وجہ سے وہی نازل شی کہ داغا باقاعدہ تلاوت کی گئی، کیونکہ میرا درجہ اس سے بہت کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن مجید نازل فرمائی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، البتہ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ تعالیٰ زما مبارک کی باقاعدہ سری وہی راو لے گلا۔ ابھی قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حين قال لا اهل الافك، جبکہ تہمت والوں نے ان کے پر تہمت لگا، قال ما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا، فبرأ الله بما قالوا، اللہ نے بری فرمایا اس سے جو انہوں نے کہا تھا، قالوا سب نے یہ بیان کیا، وکل حدث سب نے بیان کیا مجھے طائفۃ من الحدیث الذي حدثني عن عائشہ، ایک حصہ بیان کی جو انہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ قالت حضرت عائشہ نے فرمایا ولیکن واللہ اللہ کی قسم ما کنت اظن میں گمان نہیں کرتی تھی ان اللہ ینزل فی براتی کہ اللہ تعالیٰ میرے برات میں نازل فرمائیں گے وحی یتلا جن کی تلاوت کی جائے، ولشانی فی نفسی کأننا احکر من ایتکلم اللہ بیا بامر یتلا، میری شان اس سے بہت کم ہے، ولشانی فی نفسی جن کی کسر نفسی تھی، میں بہت حقیر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی ایسی بات فرمائیں گے کہ جن کی تلاوت کی جائے، ولیکنی کنت ارجو میں امید رکھتی تھی ایرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا کہ اللہ کی رات میں کوئی خواب دیکھیں گے، یبرئونی اللہ بها اللہ مجھے بری فرمائیں گے اس خواب کے ذریعے سے، وانزل اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم العشر الآیات، 10 آیات اللہ تعالیٰ نے میری بارے میں نازل فرمائی۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اراد عبدی جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے یا عمل سیئا کہ عمل کرے برا فلا تکتبوا اسے نہ لکھو علیہ اس پر حتی یا مرے حتی کہ وہ عمل کرے فإن عامل اگر وہ عمل کرے فاکتبوها بمثلها اس جیسا گناہ لکھو وإن ترک اگر وہ چھوڑ دے اس گناہ کو من اجل میری وجہ سے فاکتبوا علیہ وسلم اس کے لیے اس بدلے میں نیکی لکھو اذا ارادہ جب وہ ارادہ کرے ان یعمل حسنا کہ وہ عمل کرے نیک فلم یعملها اب تک اس نے عمل نہ کیا ہو فاکتبوا علیہ وسلم اس کے لیے نیکی لکھو فإن عامل اگر وہ عمل کرے فاکتبوا له بعشر امثال اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھو الی 700 نیکیوں تک۔ اللہ تعالیٰ سے فضل لے گناہ ارادے انسان کی گناہ نہ لکھلے کی گی وہ کچر تن نیک عمل ارادوں کی فوراً ارادہ لکھلے کی گی یہ ثواب یا نیکی دتے ملاوی کی چا عملوں کی بے اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب دیتے ورکی۔ ابھی قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثنا سلیمان بن بلال عن معاویہ بن ابی مزرد عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ الخلق اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا فلما فرغ من جب اللہ تعالیٰ پیدائش سے فارغ ہو گئے قامت الرحم صلی رحمی کڑے ہو گئے قال آپ نے فرمایا مہ ٹھہر جا قالت صلی رحمی کہنے لگی هذا مقام العائذ بک من القطیع۔ اس اور روایت میں صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یوبل سرا صلہ رحمی کو الپکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، اس نے کہا کہ یہ قطع رحم ناتا توڑنے سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں ناتا کو جوڑنے والے سے اپنے رحم کا ناتا جوڑو اور ناتا کو کاٹنے والے سے جدا ہو جاؤ؟ اس نے کہا ضرور میں رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ تیرا مقام ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ محمد کی آیت تلاوت کی قال عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔
قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مهما قالت هذا مقام العائذ بك من القطيام، یہ مقام ہے پناہ مانگنے کی آپ کے ساتھ قطع رحمی سے۔ قال فقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ترزینا، تو خوش نہیں ہے، ان اصلہ کہ میں جوڑ دو منا تمن اس کے ساتھ، وصلہ کا جو صلہ رحمی جوڑے، واقطع توڑ دو من قطع کا جو آپ کو توڑ دے۔ قال صلہ رحمی نے کیا بلا کیوں نہیں، یا رب ہے میرے رب، فلذالک لہو قالت بلا کیوں نہیں یا رب، قال اللہ نے فرمایا فلذالک لہو، بس یہی مقام ہے آپ کا مانگنے کا۔ ثم قال ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ نے فرمایا فالا سے تم قریب تولیتم، اگر تم پھر گئے تم سے بالارض، زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، کاٹو گے صلہ رحمی، صلہ رحمی کٹ کول دمر لے گناہ دا کہ اللہ فرمائی سوک کی صلہ رحمی کٹ گئی زبد اقبل در رحمت دا کٹ قوم، سوک کی صلہ رحمی نہ کٹ گئی بے وجہ اقبل رحمت سرے وزے قوم۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن سالم بن عبید اللہ عن زید بن خالد قال مطر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش ہو گئی، فقال آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی نے فرمایا اصبح من عبادی کافر بی، ہو گئے صبح کی میرے بندے میں سے کفر کرنے والے مجھ پر، اور مومن بھی، باز یہ ہے کہ میرے اوپر یقین کرنے والے ہیں۔ ابھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی نے فرمایا اذا احب عبدی، جب میں اپنے بندے کے ساتھ محبت کر، اذا احب عبدی لقائم، جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے، احببت لقاء، میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، واذا کرہ لقائم، جب وہ میرے ملاقات کو ناپسند سمجھتے ہیں، کرہت لقاء، میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ ابھی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں میرے اوپر، بندے کی زما پبارکی سرنگی گمان کی زاغد پار آرنگی معاملہ کم۔ ابھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط اذا مات فاحرقوه وزروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب احد من العالمين، فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت، قال من خشيتك وانت اعلم فغفر له۔ یہ بہت ہی خوف والی روایت ہے اور بہت امید والی بھی روایت ہے، ڈیر امید والا روایت ہم دے اور ڈیر خوف والا روایت تم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے جس نے بنی اسرائیل میں سے کوئی نیک کام بھی نہیں کیا تھا، وصیت کی کہ جب مر جائے تو اسے جلا ڈالے، اور اس کی آدھی راکھ کو خشکی میں اور آدھی راکھ دریا میں بکیر دے، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قابو پا لیا تو ایسا عذاب مجھ کو دے گا جو دنیا میں کسی شخص کو بھی نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی، پھر اس نے خشکی کو حکم دیا اور اس نے بھی اپنی تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کہ اے رب تیری خوف سے میں نے ایسا کیا اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ بنی اسرائیل کے سڑے اس جو عملی نہ کڑنے کو کل جمڑ کے دو وصیتیو کو چیزا کل مرش ما بو اس زوائی نیما ایربا دریاب تو گزارا کئ نیما دریاب ایربا پہوا کی والو زوائی کل چیدے مرشو اللہ دریاب تو حکم کو ددا جسم دا ایرا ہونڈکا وچتے حکم کو ددا جسم دا ایرا ہونڈکا دے جمع کو اللہ تعالی وړاندې حاضر شو، الله ارتدا دی ولي وکړم ادامي د دې لپاره پر ساده یری د وجنا ته قادری ساده یری د وجنا می دا حکم نو الله فرمایل ذا ما ته معاف کړ۔ قال رجل بنی اسرائیل میں کدمی لم يعمل خيرا قط، چاہے اس نیک عمل نہ کرے، اذا مات جب وہ مر گئے کہنے لگا فارقو پس اس کو جلا دو، وزرو نصفا نصف بکیر دو فی البر خشکی میں ونصف البار نصف دریا میں فاللہ اللہ کی قسم لئن قدر اللہ علیہ اگر اللہ اس پر قادر ہو گئے اسے سخت سزا دیں گے، لا يعذب احد من العالمین ایسی سزا دیں گے کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہوگی۔ دسی سزا با دتور کی یہ رہی واپس لڑکی
فامر اللہ البحر، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا، فجمع ما فیہ، دریا نے جمع فرمایا جو کچھ اس میں تھا، وامر البر، اللہ نے خشکی کو حکم فرمایا، فجمع ما فی، اس نے جمع کیا جو کچھ اس میں تھا، ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا لما فعلتا، تو نے کیوں کیا تھا، قال، اس نے کہا من خشیتک، آپ کے ڈر کی وجہ سے، وانت اعلم، آپ تو جاننے والے ذات ہیں، فغفر لا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا، اللہ تعالیٰ غصہ کو معاف کو۔ ابھی قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن ابي عمرو قال سمعت ابا هريره رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ان عبدا اصاب ذنبا، کہ بندہ جو ہے گناہ کو پہنچ چکا ہے، وربما قال، بہت مرتبہ یہ کہتا ہے، اذنب ذنبا، اس نے گناہ کیے گناہ، فقال ربی، وہ کہتے ہیں میرے رب، اذنبت ذنبا، میں نے تو بہت زیادہ گناہ کیے، وربما قال، کبھی وہ کہتا ہے اصبت، میں گناہ کو پہنچ چکا ہوں، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے۔ دا بندو حالت پدی روایت کی ذکر کی گئی چکل دے گناہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے بہت گناہ کی اور کہا اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ، میں تیری ہی گناہ گار بندہ، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتے ہیں، گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتے ہیں، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کی اور عرض کیا اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا، پھر اس نے گناہ کیا، اللہ کے حضور میں عرض کیا اے میرے رب، میرے پھر گناہ کر لیا، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں اپنے بندے کو بخشتا ہوں۔ 3 مرتبہ بندہ گناہ کرتے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، دا بندہ گناہ کی بے توبہ کی اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ دے گناہ معاف کی۔ ابھی قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا امام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن ابي عمرو قال سمعت ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عبدا اصاب ذنبا، بندہ گناہ کو پہنچتا ہے، وربما قال اذنب ذنبا، بہت مرتبہ گناہ کرتے، فقال، وہ کہتے ہیں رب اے میرے اذنبت، میں نے گناہ کیا، وربما قال اصبت فاغفر لی، مجھے معاف فرما، فقال رب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم عبدی، میرا بندہ جانتا ہے ان لہو رب، کہ اس کے لیے رب ہے، یغفر الذنوب، جو گناہ کو معاف کرتے ہیں، ویاخذ به، اور اس کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دے، ثم ما قسم ما شاء اللہ، پھر جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ گناہ سے رک جاتا ہے، ثم اصاب ذنبا، پھر وہ گناہ کو پہنچ جاتا ہے، اذنب ذنبا، پھر وہ گناہ کرنے لگتا ہے، فقال، وہ کہتا ہے رب اے میرے رب، اذنبت، قال اصبت، میں گناہ کو پہنچ چکا ہوں، فاغفر، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما، فقال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم عبدی، میرا بندہ جانتا ہے ان لہو ربا، کہ اس کے لیے کوئی رب ہے جو بخشنے والا ہے، یغفر الذنوب، جو گناہ کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بھی، اس کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، 3 مرتبہ 3 ذرا بندہ گناہ کی بید اللہ تعالیٰ نہ معافی غواړي، گناہ کی بید اللہ تعالیٰ نہ معافی غواړي، گناہ کی بید اللہ تعالیٰ نہ معافی غواړي۔ آگے جو روایت ہے اس کی راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے مال و اولاد سب کچھ دیا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے انہوں نے اپنے لڑکوں سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے
کیسا باپ ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا بہترین باپ۔ اس پر اس نے کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی نہیں بھیجی ہے، اور اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ پایا تو سخت عذاب کرے گا، تو دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو اسے خوب پیس لینا، اور جس دن تیز اندھی آئے اس میں میری راکھ اڑا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اس نے اپنے بیٹوں سے پختہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم کہ ان لڑکوں نے ایسا ہی کر لیا، جلا کر راکھ کو اڑا ڈالا، پھر انہوں نے اس کے راکھ کو تیز ہوا کے دن اڑا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کن کا لفظ فرمایا کہ ہو جاؤ، تو فوراً ایک مرد بن گئے جو کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، تجھے کس بات نے اس پر آمادہ کیا تھا کہ تو نے یہ کام کر دیا؟ اس نے کہا کہ تیرے خوف نے بیان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر تی سزا ورنکڑا بلکہ اللہ تعالیٰ پاوانی رحم کو لکمخ کی دار ویتو ترشوے دے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثني معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده عن عقبه بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا في من سلف بني اسرائيل میں سے آدمی تھا او في من كان قبلكم قال كلمه يعني اعطى الله مالا اللہ نے اس کو مال دیا اولاد اولاد فلما حضر الموت قال لبني اپنے بیٹوں سے کہا اي ابي كنتم لكم میں تمہارے لیے کیسے تھا؟ قال نے کہا خیر ابن بہترین باپ تھے۔ قال ہم نے انہیں فرمایا فإنه لم یبتئر او قال لم یبتئر عند اللہ خیرا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خیر تو نہیں کیا۔ وہی یقدر اللہ، اگر اللہ اس پر قادر ہو جائے اسے سزا دیں گے۔ فانظروا اذا مت، دیکھو جب میں مر جاؤ، فاحرقونی، مجھے جلا دو، حتی اذا صرت لحما، یہاں تک کہ میں ہو جاؤ فحما، کوئلہ بن جاؤ، فسحقونی، مجھے پیس دو، او قال فسحقونی فاذا یوم ریح ناسف، جب تیز اندھی ہو، سخت ہوا ہو، فزرونی فیا، مجھے اڑا دو اس میں۔ قال نبی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاخذ مواثقهم، انہوں نے لے لیا اپنے بیٹوں سے پختہ عہد انزالے کے اس پر۔ وربی، میرے رب کی قسم، فعلوا، انہوں نے کیا، ثم ازروہ فی مناسب، پھر انہوں نے اس کے راکھ کو تیز سخت دن کے ہوا میں اڑا دیا۔ فقال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا کن، دوبارہ ایک انسان بن جا، فإذا هو رجل قائم، ایک آدمی تھے کھڑے ہوئے۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا اے عبد، اے میرے بندے، ما حملک علی ان فعلت ما فعلت، کس چیز نے تجھے ابارا کہ تو یہ کام کرتا ہے جو تو نے کیا؟ قال، انہوں نے کہا مخافتک، آپ کے ڈر کی وجہ سے، او فرق منک، آپ سے بھاگنے کی وجہ سے۔ قال، اللہ نے فرمایا فما تلف ان رحم، اللہ تعالی نے اس پر رحم فرمایا۔ وقال مر اخرى فما تلف غیره فحدثت بأبا عثمان قال سمعت هذا من سلمان غير انه زاد فيه يذروني في البار او كما حدث، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ پاوانی سو کو رحم فرمائے۔ یہ قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال ولم يمتسر، وقال خلیفہ حدثنا معتمر قال ولم يبتئر فسروا فقتادہ لم يدخر، یعنی اس نے اپنے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کیا تھا، کچھ اچھے اعمال نہیں کیے تھے کہ اس کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں۔ سخا اعمال اللہ تعالیٰ کا پارنو کریم ددی وجہ نہ دا وصیت کڑ خپلو بچو ہوتا۔